علیکم، میں امداد سمرو۔ آج آخری دن ہے اور کل پتہ لگے گا کہ عمران خان صاحب کلین بولڈ کر رہے ہیں یا خود کلین بولڈ ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب جس دن پنجاب اسمبلی توڑنے کے لیے گرینڈ مشاورت کر رہے تھے، اسی دن عمران خان صاحب کے اتحادی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جن کے ہاتھ میں اسمبلی توڑنے کی چابی ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ وہ اسمبلی بچانے کے لیے پرویز الہی صاحب منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور کل پرویز الہی صاحب سے صدر مملکت عارف الوی نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد پرویز الہی صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ کہانی ظاہر ہے جیسے جیسے دن قریب ہوتے جا رہے ہیں تو دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں فیصل ووڈا صاحب، سابقہ ساتھی ہیں۔ اب تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو عادت ہے لوگوں پر اعتبار کرنے کی اور اعتبار کر کے دھوکہ کھانے کی۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا فیصل ووڈا صاحب کے متعلق، اور فیصل ووڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے دھوکہ نہیں دیا، آپ کو جو اس راستے پر لے کر آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان کو وہ سانپ کا نام دے رہے ہیں۔ تو فیصل ووڈا صاحب کے مطابق عمران خان صاحب کلین بولڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ آج کا دن ہے، اور پھر کل خان صاحب نے، کیونکہ 17 ہے تو کل عمران خان صاحب نے جلسہ کرنا ہے لبرٹی میں، اعلان کرنا ہے لبرٹی میں کہ جی عمران خان اپنا اسمبلیاں کس تاریخ کو توڑی جائیں گی۔ چیزیں مطلب پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں کی طرح، وہ تو سب پتہ چل ہی گیا ہوا کہ کیا ہونے جائے گا، لیکن بہرحال اعلان کا انتظار بھی باقی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب 26 نومبر کو راولپنڈی جا کر کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ میں سرپرائز دوں گا، تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس سرپرائز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب جلسے ولسے کا مزید اعلان کریں گے، لیکن بہرحال میری وہ بات اس طرح ٹھیک ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اتنی ٹھیک ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس سرپرائز نہیں تھا۔ ہاں، انہوں نے اپنے لوگوں کو ضرور سرپرائز کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ گئے تھے حکومت گرانے اور اب اپنی حکومت گرانے کی دھمکی دے کر آ گئے۔ اب جب کل عمران خان صاحب لبرٹی چوک پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنا جلسہ کر رہے ہیں، اب اس میں خود آئیں گے فزیکلی یا پھر بنی گا اپنا زمان پارک سے بیٹھ کر اپنا ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے، یہ بھی ابھی طے ہونا باقی ہے۔ یعنی ابھی کھل کر بات سامنے نہیں ہے کیونکہ سیکورٹی ایشوز ہیں، لیکن خان صاحب کی تقریر سننے کے لیے، ان کا اعلان سننے کے لیے کتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ پہلے تو ہم اس بات پر قائل رہتے ہیں ہمیشہ کہ جو اجتماعات ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان میں جب 8، 10، 15 ہزار لوگ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ پبلک وہ جو ہوتا ہے نا تعداد، اس کی اتنی وہ معنی نہیں رہتی۔ لیکن جو تقریر ہوتی ہے، تقریر کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ جو حکمت عملی ہوتی ہے، جو سیاستدان اپنے کارکنوں کے سامنے رکھتا ہے، جو سیاستدان اپنے مخالفین کو چت کرنے کے لیے رکھتا ہے، اس کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کی وہ تو باتیں ہوگی ختم۔ عمران خان صاحب کے پاس حکمت عملی تو رہی نہیں ہے۔ کیا باتیں عمران خان صاحب کریں گے، بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب کل پر جو میری نظر ہے وہ یہ ہے کہ کل کتنے لوگ آئیں گے عمران خان صاحب کا خطاب سننے لبرٹی چوک پر۔ ظاہر ہے لبرٹی چوک پر اگر 2 یا 4، 5 ہزار بندے آ جائیں تو جب غفیر کا وہ لک دیتا ہے لبرٹی چوک، ظاہر ہے اس پیچھے ٹریفک بھی جیم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ تحریک انصاف والوں کا کمال ہے کہ عمران خان صاحب ہوتے تو راولپنڈی میں ہیں، مگر عمران خان صاحب کا اجتماع جو وہ نیو یارک تک چلا جاتا ہے۔ پھر نیو یارک کی جو لمبی لمبی لائنیں، امریکہ کے کسی شہر کی لمبی لمبی لائنیں، وہ دکھا کر بتایا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ جو نکل رہے ہیں، اور یا جلسے کی وجہ سے جو ٹریفک جیم پڑا ہوا ہے تو اس کے مناظر ہیں جو میلوں دور تک ہیں۔ تو یہ ان کا کمال ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے کل لبرٹی چوک کی جگہ وہ جو اپنا فرانس میں جشن منائے جا رہے تھے فائنل میں پہنچنے کے، تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ جشن کی اندر بیچ میں پی ٹی آئی کے جھنڈے فوٹو شاپ کر کے اور پھر وہ لگا دیے جائیں کہ جی لبرٹی چوک پر پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اپنا لوگ جو ہیں، وہ جمع غفیر عوام کا لوگ، پاکستانی قوم، وہ جو حقیقی آزادی چاہتی ہے، جو کہتی ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، جو سوال اٹھاتی ہے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ کوئی پتہ نہیں اس طرح کی بات کی جائے۔ تو بہرحال اب میٹر کرے گا کل کہ عمران خان صاحب کے پیچھے کتنے لوگ نکل رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے شیر آیا شیر آیا شیر آیا والی صورتحال کر دی ہے نا۔ شیر آیا والا مطلب اب شیر آ چکا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو جس طرح وہ کہتے تھے نا کہ ابھی سرپرائز دیتا ہوں، ابھی سرپرائز دیتا ہوں، ابھی سرپرائز دیتا ہوں، کر کے خان صاحب نے لوگوں کا وہ جو تھا نا ختم کر دیا تجسس۔ تو جس طرح شیر آیا والے معاملے کی طرح آخر میں جب شیر آ گیا تھا
تو پھر پنڈ سے کوئی نہیں نکلا تھا اور شیر آ کر پورا ریوڑ کھا گیا تھا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا جی میں ابھی سرپرائز دیتا ہوں, ابھی سرپرائز دیتا ہوں, کوئی سرپرائز نہیں دیا. اب عمران خان صاحب کے کہنے پر لوگ نہیں آئیں گے اور پھر کوئی آئے گا اور عمران خان صاحب کو کلین بولڈ کر جائے گا. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ آج جو کا دن گزرے گا تو کل خان صاحب جو ہیں وہ کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں, کیا اعلان کریں گے, کیا تاریخ دیں گے. کیا عمران خان صاحب جو خبریں چلی کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں گے کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ہو چکا اور 23 کو اسمبلیاں توڑ دیں گے, کیا یہ کریں گے عمران خان صاحب؟ یا پھر جو میری انفارمیشن ہے, ہو سکتا ہے کل غلط ثابت ہو جائے بھائی, جو میری انفارمیشن ہے کہ خان صاحب فروری تک تو جائیں گے, جنوری فروری تک عمران خان صاحب لے جائیں گے, حکومت کو مہلت دیں گے. اور اسی کے لیے عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو خط لکھنے کی منصوبہ بندی کی تھی کہ جس اسپیکر کو خط لکھیں اور ان کو کہیں کہ ہمیں بلائیں, ہمیں اجتماعی طور پر بلائیں یا ہمیں اپنا اکیلے کو انفرادی طور پر لوگ بلائیں ہمارے ایم این ایز کو, لیکن ہمیں بلائیں اور ہمارے استعفے منظور کریں, ہماری جان چھوڑیں. تو اگر جان چھڑوانی ہی ہے تو حکمت عملی سیدھی ہے, اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے, آپ کسی دن جا کر میں نے پہلے بھی کہا تھا گڑم کریں جا کے دھمکیں اور وہاں جا کر اعلان کر دیں, لیکن نہیں, کیونکہ ٹائم لینا ہے عمران خان صاحب نے. ٹائم کس چیز کا لینا ہے؟ خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی اشارہ آ جائے, کہیں سے کوئی کھڑکی کھل جائے. وہ جو اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں وہ کہیں کوئی مدد کو آ جائے, کچھ نہ کریں, صرف انتخابات دلوا دیں. عمران خان صاحب کا خیال ہے, جو خام خیال ثابت ہوگا, ان کا خیال ہے کہ اگر وہ آج انتخابات ہو جاتے ہیں, یعنی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اگلے 3 ماہ میں انتخابات ہو جاتے ہیں, تو وہ کلین سویپ کر جائیں گے. وہ سندھ میں بھی جیت جائیں گے, پنجاب میں بھی جیت جائیں گے, خیبر پختونخوا تو میرا ہی ہے, اور بلوچستان سے بھی جیت جائیں گے. اس لیے اس طرح چاروں صوبوں میں حکومتیں اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. اور پھر وہ منصوبہ جو جنرل باجوہ صاحب کی آنکھیں کھلنے کی وجہ سے یا پچھتاوے کی وجہ سے, اور پھر جنرل فیض حمید صاحب کے کھڈے لائن لگنے کی وجہ سے, جو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ فیض حمید کھڈے لائن لگ گئے, تو فیض حمید صاحب کے کھڈے لائن لگنے کی وجہ سے جو منصوبہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تھا, پھر وہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. کون سا؟ صدارتی نظام پاکستان کے اندر. یہ نظام کو پارلیمانی جمہوری نظام کی بساط لپیٹ دیں گے اور صدارتی نظام لے کر آئیں گے. یہ عمران خان صاحب کا اوریجنل منصوبہ. تو وہ یہ ان کا خیال ہے, وہ یہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں رات کو سوئے ہوئے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ میجورٹی لے رہے ہیں. اگر میں آج کی بات کروں, آج اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, یعنی دسمبر کے اندر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, انتخابات ہو جاتے ہیں, جنرل انتخابات کی, تو 3 مہینے کے اندر وہ ہوں گے. تو 3 مہینے کے بعد جو انتخابات ہونے ہیں اس میں عمران خان صاحب بے شک جتنی بھی پاپولرٹی میں ہو, خان صاحب سمپل میجورٹی کو بھی نہیں چھوئیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. مطلب آپ رکھ دینا کہ عمران خان صاحب کیا پنجاب پورا کا پورا, جب تک پورا پنجاب کلین سویپ نہیں کرتے تب تک عمران خان صاحب 2/3 نہیں لے سکتے. 97 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے پاس ٹوٹل 16 نشستیں تھیں پورے ملک سے ایم این اے کی, قومی اسمبلی کی. نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 تھی. پنجاب سے پیپلز پارٹی میرا خیال ہے 1 سیٹ جیت پائی تھی, تب جا کر نواز شریف صاحب کی 2/3 بنی تھی. تو 2/3 والے خواب تو خیر آگے ہیں, لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ان کا پورا زور یہ ہے کہ جی کسی طرح کہیں نہ کہیں کوئی کھڑکی کھل جائے اور کہیں سے کوئی اشارہ مل جائے کہ ہاں جی ہم انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں, ہم حکومت کو ہم نے کہہ دیا ہے, حکومت کو ہم نے منا لیا ہے, جس طرح باجوہ صاحب منوایا کرتے تھے سیاسی قوتوں کو, اس طرح ہم نے منوا لیا ہے, لہٰذا آپ اسمبلیاں توڑ دیں. تو پھر عمران خان صاحب تاریخ دے دیں گے, ورنہ پھر عمران خان صاحب کوئی اور لارے لپے میں قوم کو لگا کر اور بیچ سے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کریں گے. وجہ یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب جب پرسوں اسمبلی توڑنے کی کے لیے مشاورت کر رہے تھے, اس وقت ان کے وزیر اعلیٰ جو اسمبلی توڑیں گے جن کے پاس اختیار ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اخباروں کے لیے اشتہارات بنوا رہے تھے. 726 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کے اشتہارات کہ جی یہ 726 ارب روپے ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اس میں اتنے خرچے ہوئے ہیں اور باقی ابھی خرچہ ہونا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی سگنل ہے
کہ جی ہم تو اسمبلی نہیں توڑنے جا رہے، ہم تو اپنا مدت پوری کریں گے، ہم نے جو ترقیاتی فنڈز رکھے ہیں وہ ترقیاتی فنڈز ہم خرچ کریں گے۔ یہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو پیغام دے رہے ہیں، کھلا پیغام ہے، اس میں کوئی وہ لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ یہ اشتہار دینے کا مطلب یہی ہے، ورنہ جو حکومت جا رہی ہوتی ہے وہ اتنے لمبے چوڑے اشتہارات نہیں دیتی۔ اور پرویز الہی صاحب نے یہ بات عمران خان صاحب کو بھی کہی ہے کہ جو ہمارے ترقیاتی کام چل رہے ہیں، یہ بات پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ ان کو وہ لالچ دیں گے کہ جی آپ کے حلقوں میں اتنے کام کروا دوں گا کہ آپ آئندہ کئی نسلوں تک جیتتے رہیں گے، تو لہٰذا اسمبلی ٹوٹنے کی مخالفت کرے، اسمبلی توڑنے کی مخالفت کرے۔ تو جب عمران خان صاحب مشاورت کر رہے تھے اسمبلی توڑنے کی، پرویز الہی صاحب منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ کس طرح تاثر دیا جائے کہ میں اسمبلی نہیں توڑنے جا رہا۔ پھر انہوں نے اشتہار دیا، اور اشتہارات ظاہر ہے سوائے جنگ اخبار کے باقی سب کو دیے گئے۔ جنگ کے اشتہار، وہ جو ایک چھاپا تھا، کارٹون تھا میرا خیال ہے گدھے والا، عمران خان صاحب گدھوں سے خطاب کر رہے ہیں، مطلب ویسے زیادتی تھی، اس کے بعد وہ اشتہارات بند کروا دیے گئے تھے جنگ کے۔ تو بہرحال اچھا، پرویز الہی صاحب سے کل صدر مملکت نے ملاقات کی۔ اب ملاقات میں پرویز الہی صاحب نے جو پریس ریلیز ملاقات کے بعد جاری کیا ہے وہ میں ذرا آپ کی نظر کرتا ہوں جی۔ وہ انہوں نے ٹویٹر پر اپنا بیان جو جاری کیا، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات، باہمی دلچسپی امور، سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کو پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا اور صوبے کے عوام کے ریلیف کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔ معیشت کی خراب صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اب یہ جو بیان ہے نا، یہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک اوپر جا کر پھر ایک جملہ ہے کہ جی وزارت اعلیٰ پنجاب کی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی امانت ہے، وہ جب چاہیں ہم سے لے لیں۔ اب اپنا مدعا انہوں نے رکھ دیا، امانت آپ کی ہے جی، لیکن ابھی اسمبلی ہم توڑیں گے تو آپ کو آ کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ کون گرفتار کرے گا؟ پنجاب کا ایس ایچ او آ کر گرفتار کر لے گا۔ بلکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے، مطلب چلیں سندھی میں کہتے ہیں، چلیں اردو میں بھی کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہاوت سیم ہی ہے، دیر آیت درست آیت۔ اب صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے، آئین اور قانون پر آ جائے، تو پھر چلو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ 4 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اب یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد آئی جی بدلتے رہے اور پنجاب میں ایس ایس پیز کو تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، سیاسی مداخلت۔ تو جب چیخ رہی تھی قوم کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کسی آئی جی کو نہیں ٹکنے دیا جاتا تھا 2 ماہ 3 ماہ، اور پھر سندھ میں جو اپنا تھا آئی جی کے تقرر کا معاملہ تھا وہ تو عدالتوں کے ذریعے ہو رہا ہوتا تھا۔ تو مطلب گزارش کرنے کا مطلب یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اب ان کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کچھ اور ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امانت ہے عمران خان صاحب کی، جب عمران خان صاحب چاہیں گے ان کو مل جائے گی۔ اب عدالتوں نے بھی سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ جی پنجاب میں چل کیا رہا ہے، پنجاب میں کیوں افسروں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو بہرحال اچھا جی، پرویز الہی صاحب نے تو یہ بات کھلی کر دی نا۔ اب ادھر جو مونس الہی صاحب ہیں، مونس الہی صاحب کہہ رہا ہوں میں، مونس الہی صاحب کے دوست ہی ہیں ویسے، فیصل وانڈا صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے کلین بولڈ کی ایک تصویر جاری کی ہے ٹویٹر پر، اور اس سے پہلے وہ یہ لکھتے ہیں کہ سانپوں کے مشورے پر مولا جٹ منفی اور غالم گلوچ کی سیاست سے کیا ملا، نااہلی سر پر، اگر پنجاب اسمبلی گرانی ہے تو بار بار تاریخ کیوں اور کے پی کے کیوں نہیں۔ یعنی یہ بالکل ٹھیک بات ہے، پنجاب میں تو آپ کی اتحادی حکومت ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہیں، وہ تو کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو وہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کاروبار چھوڑ دیا ہے، ہم اب یہ دھندا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کو کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلے ہوں۔ پھر دور سے ہی صحیح ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دل کیا چاہ رہا ہے، لہٰذا پرویز الہی صاحب تو اڑے ہوئے ہیں کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑنی یا ہمیں نہیں توڑنی چاہیے، چلے یوں کہہ لیتے ہیں، وہ اختلاف کر رہے ہیں، آرگومنٹ دے رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کیوں نہیں، وہاں پر تو عمران خان صاحب مطلب سنگل لارجسٹ ان کی ہے نا میجورٹی، وہ وہاں کیوں نہیں توڑ رہے اسمبلی، وہاں توڑ دیں، وہاں کیوں نہیں توڑ رہے، کیونکہ وہ بھی نہیں مان رہے۔ اچھا جی آگے، سیاسی سرپرائز کے لیے تیار رہیں، لگ پتا جائے گا، یہ سیاست ہے کوئی ایکشن مووی نہیں، ریکارڈ کا حصہ بنا لیں، یہ اسٹریٹجی بھی کلین بولڈ۔
اس کے بعد انہوں نے کلین بولڈ کی ایک تصویر لگا دی. بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کیا ہوتا ہے, وہ چھرا خربوزے پر گرے تو بھی خربوزہ زخمی ہوتا ہے, کٹتا ہے, اور خربوزہ چھرے پر گرے تو بھی خربوزہ ہی کٹتا ہے. عمران خان صاحب اسمبلی توڑتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں, تاریخ دے دیتے ہیں, مطلب میری توقع کے خلاف عمران خان صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی میں 23 دسمبر کو اسمبلی توڑنے کا میں اعلان کرتا ہوں, تو بھی عمران خان صاحب کا گھاٹا, عمران خان صاحب کلین بولڈ. اور اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں نہیں توڑتے تو بھی عمران خان صاحب کلین بولڈ, کیونکہ پھر وہی بات کہ شیر آیا اور ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں, یا پھر پیاز کی کھال اتار رہے ہیں تو اس کے اندر سے بھی پیاز نکل رہا ہے. تو خان صاحب اپنی پت گوا رہے ہیں بیسیکلی. پت ہم سندھی میں کہتے ہیں, اردو میں بھی کوئی اعتماد لوگوں کا, بھروسہ لوگوں کا, وہ عمران خان صاحب مسلسل گوا رہے ہیں, مسلسل. لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ یار کوئی ایک زبان ہوتی ہے انسان کی. ایک جنرل باجوہ صاحب تھے, ہیرو تھے, سپر ہیرو تھے, ان جیسا کوئی جرنیل ہی نہیں تھا. پھر وہی جنرل باجوہ غدار ہو گئے. فوج نیوٹرل نہیں رہنی چاہیے, نیوٹرل کی رہنے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اور اب کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو. ایک سانس میں کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو, دوسری سانس میں کہتے ہیں کہ فوج انتخابات دلوائے. تو یہ جو عمران خان صاحب کی کنفیوژن, یو ٹرنز اور اعلان کر کے عمل نہ کرنا, اس سے لوگ عمران خان صاحب سے ہوتے جا رہے ہیں متنفر. لوگوں کا بھروسہ عمران خان صاحب پر اٹھتا جا رہا ہے. جو کٹر ہیں بالکل ڈائی ہارڈ جن کو کہا جاتا ہے, وہ تو چلیں, ان کو ابھی ٹائم لگے گا, لیکن باقی لوگ جو کہہ رہے ہوتے تھے کہ چلیں جی ان کو آزما لیا, ان کو آزما لیں, وہ اب عمران خان صاحب کی باتوں پر نہ یقین کرتے ہیں, نہ ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں. لہٰذا کلین بولڈ عمران خان صاحب نے ہونا ہے, چاہے وہ اسمبلی توڑیں یا پھر اسمبلی نہ توڑیں, دونوں صورتوں میں. اب تک کے لیے اتنا ہی.